رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اصل میں رمضان کا مقصد کیا ہے، رمضان ہمیں کیا سکھانے کے لیے ہر سال آتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اصل روزے تو وہ ہیں جو ہم نے رمضان کے بعد رکھنے ہیں، تو اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں۔ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو ہم رمضان کے اصل مقصد کو سمجھ جائیں گے۔ ذرا سوچیں کہ جس دن ہمارے سامنے حرام کا انبار لگا ہوا ہو اور ہمارے ہاتھ میں حلال کی بھوک ہو، تو ہم حلال کی بھوک کو چنیں، تب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اس بات کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے ہمارے سامنے لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہوں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہو کہ ان پیسوں کو حاصل کر کے ہم اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہوں گے، یہ حرام کا لقمہ ہی ہم خود بھی کھا رہے ہوں گے اور آگے اپنی نسلوں کو بھی کھلا رہے ہوں گے، اور ہم اس بات کی وجہ سے اپنے ان ہاتھوں کو روک لیں تو اصل روزہ ہم تب رکھیں گے۔ اسی طرح جب ہم صاحب اختیار ہوں اور کسی پر ظلم نہ کریں تو اصل روزہ ہم تب رکھتے ہیں۔ جب ہم اس بات کا اختیار رکھتے ہوں کہ جو نیکسٹ پرسن ہے، جو اگلا بندہ ہے، اس پر ہم ظلم کر سکتے ہیں، ظلم و زیادتی اس کے ساتھ ہم برت سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو روک لیں، ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں، ہم یہ روزہ رکھ لیں، تو یہ ہے اصل روزہ۔ اسی طرح ہم طاقتور ہوں اور کسی کمزور سے غلطی ہو جائے اور ہم اسے معاف کر دیں تو ہم اصل روزہ تب رکھتے ہیں۔ اور ہم یہ ایگزامپل اپنی ڈیلی لائف میں بہت بار دیکھتے ہوں گے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ کمزوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون رمضان میں ہم بولتے تو ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، لیکن رمضان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، جس نے ہمیں صبر سکھانا ہے، جس نے ہمیں شکر سکھانا ہے، ہم اسی مہینے میں اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو کھا دوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جبکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس مہینے سے ہم یہ سیکھیں کہ ہم نے اپنی آگے کی لائف میں لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور لوگوں کو کس طرح سرو کرنا ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو ہمارے انڈر آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دیتے ہیں تب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مان کے چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ ہم وہ بھی صرف نام کے مسلمان ہیں۔ مسلم تسلیم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنے والا، لیکن مومن ایمان والا، اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پر آنکھیں بند کر کے، آنکھیں، ناک، کان، ہر چیز، بس اللہ کا حکم آ گیا دین اینڈ دیئر مجھے یہ کرنا ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ حکم دیا ہوا ہے، بس میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ کر مجھے اپنے اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ یہ ہے مومن کا اصل مطلب، اور یہ
ایک ٹائپ ہے کہ ہم روزے میں رہیں گے، اپنی ساری زندگی ہم روزے میں رہیں گے۔ کیسے؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے جن چیزوں سے رکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم رمضان میں، اس مہینے میں تو ہم کوشش کرتے ہیں جو حلال چیزیں ہم کھا سکتے ہیں اس ٹائم فریم کے لیے، اس ٹائم پیریڈ کے لیے ہم اپنے آپ کو ان سے بھی روک کے رکھتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فضول ڈرامے نہ دیکھیں، ٹی وی نہ لگائیں، گانے نہ سنیں، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ اینڈ ہوتا ہے اور ہمارا عید کا دن آتا ہے تو اس مہینے کی جو ساری ایک محنت ہوتی ہے وہ ساری رائگاں آتی ہے۔ ہم لوگ عید میں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، اور ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں دوبارہ کہوں گی کہ ہم اپنے آپ سے ایٹ لیسٹ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم کس سٹینڈرڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ سے جا کے، اور کتنے پانی میں ہوتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں ایسے کام کرنے کی کوشش کریں جو آگے ہم اپنے پورے سال بلکہ اس کو پوری زندگی کنٹینیو کر سکیں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ لگ جائیں۔ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب اس پر عمل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔